نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کے ذریعے کیا ہدایت دے رہا ہے۔ سورہ نمل کی آیت 54 to 58 میں قوم لوط کی خباثت اور اس کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا تم کھلی آنکھوں دیکھتے ہوئے بھی بے حیائی کا یہ کام کرتے ہو؟ کیا یہ کوئی یقین کرنے کی بات ہے کہ تم اپنی جنسی خواہشات کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی جہالت کے کام کرنے والے لوگ ہو۔ اس پر یہ کہنے کے سوا ان کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا کہ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے، جس کے بارے میں ہم نے یہ طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ اور ہم نے ان پر ایک زبردست بارش برسائی، چنانچہ بہت بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسی جنہیں پہلے سے خبردار کر دیا گیا تھا۔ استغفر اللہ۔ آیت 59 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال پوچھ رہا ہے، آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اے پیغمبر کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب فرمایا ہے۔ بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کی خدائی میں شریک بنا رکھا ہے؟ بے شک یا رب العالمین تو ہی بہترین ہے۔ نیکسٹ 2 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید سوالات پوچھ رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے راستے سے منہ موڑ رکھا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ بیچ میں دریا پیدا کیے اور اس کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور 2 سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ بے شک یا رب العالمین تو وحدہ لا شریک ہے اور تو ہی ساری نظام ہستی چلا رہا ہے۔ آیت 62 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ بے کسوں کی فریاد کون سنتا ہے؟ بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ بے شک یا رب العالمین تو ہی ہے جو ہماری فریادوں اور دعاؤں کو سنتا ہے۔ آیت 63 to 64 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ محسن حقیقی کون ہے؟ بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں بارش کی خوشخبری دیتی ہیں؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ اس شرک سے بہت بال و برتر ہے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بے شک یا رب العالمین۔ بھلا وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ کہو لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ بے شک یا رب العالمین تو اکیلا ہے اور تو ہی معبود برحق ہے۔ آیت 65 to 66 میں شرک کا سبب جانتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کافروں کا علم بے بس ہو کر رہ گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ان راستوں پر چلانا جن پر چلنے والوں کو تو نے انعامات سے نوازا۔
نہ کہ ان راستوں پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔